ٹورڈز دی اینڈ کوئک جائزہ ہم نے اس بات کا لینا ہے کہ کیا ایران پر امریکی حملہ ابھی بھی بالکل متوقع ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یا خطرہ ٹل گیا ہے؟ کیونکہ تازہ ترین خبروں میں یہ ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے. بہت ساری خبریں ہیں کہ اخبارات وہاں کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میسو امریکن سٹرائک آن ایران از لائکلی اور ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا ہے امریکہ نے اور باقاعدہ اس کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں. یہ سارا ایک سائیکولوجیکل ہے یا واقعی ایسا کچھ ہونے لگا ہے؟ کیا تجزیہ ہے منصور جعفر صاحب جو کہ مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں ان کا، اور جان حسین جو کہ ایران تہران کی سڑک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ منصور صاحب سوال میرا وہی، آپ کو کیا لگتا ہے یہ حملہ جب ہونا تھا، جب بہت شور تھا تب نہیں ہوا اور اب خالی سائیکولوجیکل ہو رہا ہے معاملہ، یا نہیں یہ تو ہونا ہے یہ کام آپ کے اندازے کے مطابق؟ دیکھیں جی، اس وقت جو مسل فلیکسنگ امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنی اس خجالت کو مٹانے کی کوشش ہے کہ جو انہوں نے ایران میں ہونے والے جو احتجاج ہے اس کے دور میں بہت زیادہ انہوں نے ایک ریہارٹرک بلڈ کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں ون آفٹر دی ادر ایونٹ جو ہے اس کی روشنی میں ریٹریٹ کرنا پڑی. اب یہ جتنی بھی وہاں پہ آپ کو زمین پہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے یا سمندروں میں ان کے جہاز اس وقت آپ کو چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے، خاص طور پہ اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ جو ریجنل رد عمل دیکھنے میں ملا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس سے بڑھ کے متحدہ عرب امارات جس کے بہت زیادہ تنازعات ہیں ایران کے ساتھ، انہوں نے اپنے اور ابراہم اکارڈ کا سگنیٹری ہے جو بھی جی تو اس حوالے سے ان کو اس وقت وہ کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ وہ حملہ کریں اور کریں کیسے، اور اگر وہ کر لیں تو پھر اس کا فال آؤٹ کس طریقے سے سنبھالا جائے. تو اس وقت صرف اور صرف یہ مسل فلیکسنگ کے ذریعے اور ایک نفسیاتی وارفیئر کے ذریعے جو ہے ایرانی عوام کو اور ایران کی پولیٹیکل اور خاص طور پہ اس وقت یورپی یونین جو ہے ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو پاسداران انقلاب ہیں ان پر عالمی پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، ٹریول ایڈوائزری آپ کے خیال میں یہ ہونا نہیں ہے، یہ ابھی نفسیاتی حربہ ہے؟ اور آپ کے خیال میں منصور صاحب مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ بتائیے یہ جو یو اے ای نے کہا، آپ کو بھی اس طرح مجھے ایسا لگا کہ واسطے کہ آپ کے لیے بھی طرح سی حیرت کا باعث ہے یو اے ای کا یہ کہنا کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کی کیا وجہ بنی ہے کہ ان ممالک کا ظاہر ہے ناٹ لانگ اگو ان ممالک کی رائے بہت مختلف تھی جو آج ہے اس سے؟ دیکھیں جی، ایران نے اپنے جو رد عمل کے حوالے سے آپشن ڈکلیئر کیے تھے تو انہوں نے اس بار بغیر کسی لگی لپٹی پہ انہوں نے ابو دھابی کا، دبئی کا، یہ تمام نام لیے تھے کہ جہاں پہ بھی ہمیں کوئی امریکن انٹرسٹ نظر آئے گا، چاہے وہ ملٹری ہے، سیاسی ہے، جس نوعیت کا بھی، ہم اسے سٹرائک کریں گے. تو اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے جو یہ کہ حکومت نے مناسب جانا کہ اس وقت کم از کم ہم اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ سیدھی رکھیں، اور بالخصوص جب سعودی عرب کی طرف سے اظہار یکجہتی کیا گیا تو اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وہ بھی اس وقت ایٹ آڈز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لاگر ہیڈ ہیں، اور خاص طور پہ یمن کا جو اس وقت ایونیو اس وقت بالکل سعودی عرب کے ہولڈ میں ہے، جو اس وقت ماضی میں ایران کی ایک پراکسی سمجھا جاتا تھا، اور خاص طور پہ وہاں پہ یمن کے اندر جس انداز سے یو اے ای نے اپنا انفلوئنس قائم کرنے کی کوشش کی، وہاں انہیں جو ناکامی ہوئی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خطے کا پورا جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو جیو پولیٹیکل بیلنس تھا وہی ایکویشن تبدیل ہو کے رہ گئی ہے.